الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں سورت کا ضبط خلاصہ آپ نے سمجھا، جس میں خلاصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک عقلی دلیل ہوگی اور 4 نقلی دلائل۔ عقلی دلیل ہو چکی ہے گزشتہ سبق میں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو اور وہ تمام چیزیں جن دونوں کے درمیان ہیں ہم نے ساتھ حق کے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت تک۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مشرک کے اوپر فتویٰ لگایا کہ نہ تمہارے پاس عقلی دلیل اپنے شرک پر، نہ نقلی دلیل ہے، نہ تم کسی پیغمبر کا کوئی قول دکھا سکتے ہو، تو پھر تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص، اس انسان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ پھر قیامت کا حال اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ سب اکٹھے ہوں گے تو معبود اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یہ کل ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی، یہاں پہ آپ غور کریں، آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر آپ نے اندر دیکھنا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ ذکر کر رہے ہیں پکار کا۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ پکار کا۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 6 کے آخر میں دیکھیں، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس پکار کو کس لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے؟ عبادت کے لفظ سے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، کہ پکار کو اللہ کس لفظ سے کہہ رہے ہیں؟ عبادت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن، چونکہ دنیا میں وہ پکارتے تھے، اور غیر اللہ کی پکار کیا ہے؟ عبادت۔ غیر اللہ کی پکار وہ عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی عبادت کا وہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ گویا پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور قرآن پاک نے سب سے زیادہ جو جس چیز پر زور دیا ہے وہ قولی عبادت کے اوپر زور دیا ہے۔ کس چیز کے اوپر زور ہے؟
قولی عبادت کے اوپر زور دیا ہے، نظر و نیاز کے اوپر زور دیا ہے، کم ہے، فعلی عبادت کے اوپر زور دیا ہے، کم ہے، لیکن قولی عبادت کے اوپر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ پکار پکار پکار، انبیاء کے واقعات اللہ ذکر کرتے ہیں، اس میں اللہ کس کو ذکر کرتے ہیں؟ پکار کو ذکر کرتے ہیں کہ ہر نبی نے مشکل وقت میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ جب غیر اللہ سے اللہ پاک نفی کرتے ہیں عبادت کی، وہاں بھی کس عبادت کی نفی ہوتی ہے؟ قولی عبادت کی نفی ہوتی ہے کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون، ان الذین یدعون، یہ یدعون تدعون، یہ اس کا اصل جو ہوتا ہے یہ الدعا سے نکلا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکار، ٹھیک ہے۔ یدعو یہ بھی لفظ کس سے نکلا ہے؟ دعا سے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکار، سمجھ آئی ہے؟ تو جب اللہ اپنی عبادت کو زیادہ تر ثابت کرتے ہیں تو کون سی عبادت ہے؟ قولی۔ اور جب غیر اللہ سے عبادت کی نفی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نفی کس چیز کی ہوتی ہے؟ قولی عبادت کی نفی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ اب ذہن میں رکھنا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ پکار عبادت ہے۔ دیکھو جہاں بھی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اضل ممن یدعو، پہلے یدعو، پھر بعد میں آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پکارا کرتے تھے وہ کل قیامت والے دن ان کی پکار والی عبادت کا کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بار بار میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز، نچوڑ، خلاصہ، ٹھیک ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ دوسری روایت کا لفظ ہے کہ دعا هو العبادہ، یہی تو عبادت ہے، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ تو قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس کے اوپر زور دیا ہے وہ قولی عبادت کے اوپر زور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھیں جی آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، دیکھیں یہاں سے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ شکوہ ہے جی، کیا ہے؟ شکوہ۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتنا ہماری آیات، بینات واضحہ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے ہماری آیات واضحہ توحید والی آیتیں، قال الذین کفروا للحق، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق کی، واسطے حق کے، یا حق کے متعلق کہتے ہیں، یہاں حق سے مراد توحید ہے، ٹھیک ہے۔ آیتیں جب سنائی جاتی ہیں توحید والی تو وہ ان توحید والی آیتوں کے متعلق کہتے ہیں، لما جاءہم، جب آ گیا وہ ان کے پاس، جب آ گیا وہ ان کے پاس، یہاں پہ آ گیا ان کے پاس سے مراد ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے واضح، یہ کیا ہے؟ جادو ہے واضح۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کو جب ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، وہ آیتیں جو سراپا حق و صداقت پر مبنی ہیں، اور ان آیتوں کی مثل نظیر کسی بشری قوت کے باہر ہے، کوئی بشر ان آیتوں جیسی کوئی مثل، کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا، تو بجائے سمجھنے کے، بجائے غور و فکر کرنے کے، بلا تأمل، بلا خوف و خطر، وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، کہ یہ کیا ہے؟ واضح جادو ہے۔ یعنی چاہیے کیا تھا کہ اس میں کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے، کیا کرتے؟ اس میں غور و فکر کرتے، ان کو سمجھتے، لیکن سمجھنا تو کجا، غور و فکر کرنا تو درکنار، بلکہ ساتھ ہی کیا کہہ دیتے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے صاف، ہم نہیں مانتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ غور و فکر کرتے۔ قرآن پاک معجزہ ہے نا، عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ پہلے تو وہ یہ دیکھتے، ذرا سوچتے کہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب، ایسا فصاحت و بلاغت کے اوپر مبنی کلام ہماری زبان کے اندر اترا، اور ہم ہی اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتے، جبکہ یہ خود ہمیں چیلنج دے رہا ہے، جبکہ قرآن خود ہمیں چیلنج دے رہا ہے، اور ہم اس کے آگے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ چاہیے تو تھا وہ غور و فکر کرتے، لیکن غور و فکر کرنے کی بجائے وہ کہتے ھذا سحر، کہ کیا ہے؟ جادو ہے واضح، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غور و فکر نہیں کرنی۔ آگے دیکھیں،
ام یقولون افتراہ. اب دیکھیں پیچھے شکوہ تھا، یہ بھی شکوہ ہے. اس میں مشرکین کا پہلے سے بھی برا اور شنیع قول ذکر کیا گیا ہے. پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ جادو ہے. اب اس سے بھی آگے اگلا برا قول جو مشرکین کہتے تھے، دیکھیں جی. ام یقولون افترا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس قرآن کو. دیکھو اس سے بھی آگے ہے. پہلے کیا کہا؟ جادو. پھر کیا کہا؟ ام یقولون، اللہ کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں افتراہ، بلکہ اس نے اس قرآن کو کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا ہے. اپنی طرف سے ہمارے پاس بنا کے لے کے آتا ہے باتیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اپنی طرف سے ہمارے پاس بنا کر لے کے آتا ہے. تو اب اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی زبان سے جواب دلوایا. قل، فرما دو میرے پیغمبر، غور سے بھائی، قل فرما دو، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہوتا اس کو، یعنی اس قرآن کو اگر میں نے گھڑ لیا ہوتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس نہیں اختیار رکھتے تم میرے لیے اللہ کے عذاب سے شیئن، کچھ بھی. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ عجیب بات ہے. اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم اختیار ہی نہ رکھتے اللہ سے کچھ بھی. یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی سمجھ آئی بات؟ یہ تھوڑا سا بے ربط ہے یہاں پہ کلام، کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم کوئی اختیار نہ رکھتے میرے لیے اللہ سے کچھ بھی. مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر فرما دو، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا اپنی طرف سے تو اللہ مجھے سزا دیتا. اللہ مجھے کیا دیتا؟ سزا دیتا. لیکن اس نے مجھے سزا نہیں دی، تو معلوم ہوا میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے نہیں گھڑا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر کوئی آفت نازل ہو جاتی کہ میں اس پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم اللہ کی گرفت سے مجھے کبھی نہ چھڑا سکتے. سمجھ آ گئی جی آیت؟ ہاں، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، پھر سمجھ لو، یہ شکوے کا جواب ہے. قل ان افتریتہ، میرے پیغمبر آپ ان کو جواب دو کہ اگر میں نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑا ہوتا، اول تو یہ ہے کہ مجھ پر جو اللہ وحی کرتا ہے میں تمہیں کیا کر دیتا ہوں؟ سنا دیتا ہوں. لیکن اگر بالفرض میں نے اللہ کے اوپر افطرا کیا ہے تو وہ جلد ہی مجھے اس کی کیا دے گا؟ سزا دے گا. لیکن تم میں سے فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی آفت آ گئی، تم میں سے مجھے کوئی چھڑا اللہ کی گرفت سے نہیں سکتا. تو اللہ نے مجھے سزا نہیں دی، اللہ نے گرفت نہیں کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ میری بات کیا ہے؟ سچی ہے. میں نے اللہ کے اوپر یہ کلام نہیں گھڑا. بھلا اللہ پاک کے اوپر کوئی جھوٹی بات گھڑ کے اپنے آپ کو کون اللہ کے عذاب کے اندر دھکیل سکتا ہے؟ اس لیے یہ کلام میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا. ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھیں جی. ہوا اعلم بما تفیضون فیہ. اچھا، اگر میں مفتری ہوتا، ایک ہوتا ہے مفتری، ایک ہوتا ہے مفترا. مفتری گھڑنے والا، مفترا جس کو گھڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، فاعل مفعول ہے. ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، اگر میں مفتری نہ ہوں تو یہ سمجھ رکھو کہ وہ اللہ پاک خوب جانتا ہے اس بات کو جو داخل ہوتے ہو تم فیہ، بیچ اس کے. میرے پیغمبر یہ بھی فرما دو، اگر میں مفتری نہیں ہوں نا، اگر میں نے قرآن اللہ کے اوپر، اگر یہ میں نے بات اللہ کے اوپر نہیں گھڑی، تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جس بات کے اندر تم داخل ہو رہے ہو نا، اللہ ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ خوب جانتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کس بات کے اندر تم داخل ہو رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد جو ہے نا، یہ ٹال مٹول کر رہے ہو، قرآن کو جادو کہہ رہے ہو، افتراء کہہ رہے ہو کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے کے آیا ہے، کہ یہ جادو ہے، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو. اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے. یہ تو محض تمہاری باتیں ہیں،
لیکن مقصد تمہارا صرف تکذیب کرنا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ قرآن تو گھڑ کے لے کر آیا ہے یا قرآن کیا ہے جادو ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف تمہاری کیا ہے اوپر اوپر سے باتیں ہیں، وگرنہ دل تمہارا اندر سے پورا کیا ہے کفر سے بھرا ہوا ہے. تم اصل اس کتاب کی کیا کرنا چاہتے ہو؟ تکذیب کرنا چاہتے، تم ماننا ہی نہیں چاہتے اس کتاب کو. فرمایا کہ اگر میں مفتری نہیں ہوں نا، اگر میں نے اللہ کے اوپر کلام نہیں کھڑا تو پھر یہ بھی سمجھ لو، جان لو کہ ہوا اعلم بما تفیضون فی، کہ اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم کیا ہو رہے ہو، داخل ہو رہے ہو. سمجھ آگے؟ آگے دیکھیں، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے اللہ ساتھ اس کے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اس کی گواہی، اس کی شہادت کافی ہے. اللہ میری صداقت کی اور تمہاری تکذیب کی شہادت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ گواہ میرے اوپر. باقی رہی یہ بات کہ اللہ منکرین کو فوراً کیوں نہیں پکڑتا، تو وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور ہے، وہ کیا ہے، بخشنے والا ہے. یہاں بخشنے سے مراد کہ اس کی شان عظمت، شان غفران کا تقاضا یہ ہے کہ میں مجرم کو ڈھیل دوں، میں مجرم کو کیا دوں، ڈھیل دوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. دیکھو یہ بھی اللہ پاک کے بخشش میں داخل ہے. ایک ہوتا ہے کوئی بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے گناہوں کی، اللہ اس کو بخش دے. ایک اللہ کی طرف سے یہ بخشش ہوتی ہے کہ اللہ مجرم کو کیا دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. یہ بھی اللہ کی کیا ہے، بخشش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت ہو رہی ہے کچھ وقت کے لیے، اس کو ڈھیل مل رہی ہے. جس طرح اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں نا، اگر فوراً پکڑ لیتا گناہ کے اوپر تو کوئی زی روح چیز زندہ نہ رہتی زمین کے اوپر. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو بخشش مل رہی ہے. اس لیے اللہ پاک مجرم کو کیا دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، شرک سے توبہ طائب ہو جائے، سچی توبہ کر لے، تو وہ بخش کر اس کو الرحیم اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے دیکھیں جی، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فرما دو نہیں میں بدعم، نہیں ہوں میں نیا پیغمبروں سے. بدعم کا لفظی ترجمہ مجھے بتائیں، نیا، ٹھیک ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا، ایک ترجمہ بدعم کا مطلب انوکھا بھی ہوا ہے، کہ فرما دو میرے پیغمبر نہیں ہوں میں کوئی انوکھا من الرسول پیغمبروں سے، یا دوسرا ترجمہ کوئی نیا پیغمبروں سے، ٹھیک ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر فرما دو کہ میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں. میری جو تعلیمات ہیں نا وہ انبیاء سابقین جو سابقہ انبیاء گزر چکے ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ پوری زندگی جن تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے، اپنی امتوں کو سمجھاتے رہے، میں بھی انہی تعلیمات کی کیا کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. میں ان انبیاء کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا. میں نے تو وہی دعوت توحید پیش کی ہے جو سابقہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے. میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں رسولوں سے. سمجھ آ گئی جی اتنی بات. آگے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کہ ما یفعلو کیا کیا جائے گا بی ساتھ میرے. غور سے ترجمہ دیکھنا خدا کے لیے. اور نہیں میں جانتا ما یفعلو بی کہ کیا کیا جائے گا بی ساتھ میرے، ولا بکم اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا ساتھ تمہارے. ٹھیک ہے، ولا بکم اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا ساتھ تمہارے. یہاں سے ایک پہلے یہ بات سمجھو کہ دیکھو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت. وما ادری ما یفعل بی، ٹھیک ہے، آگے نہیں فرمایا وما ادری ما یفعل بکم، ٹھیک ہے. کلام کو بند کیا گیا ہے. قرآن پاک ایک جامع ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے، قرآن اجمال ہے، تفصیل نہیں.
جامع معنی کتاب ہے، جامع معنی کتاب ہے، فصاحت و بلاغت کے اوپر مبنی کتاب ہے، ٹھیک ہے. وما ادری ما یفعل بی، اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ ہی میں جانتا کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. اردو میں ترجمہ کرتے وقت تو ہم کریں گے، لیکن عربی میں دیکھو اس کو کیا کیا گیا ہے، صرف ولا بکم، اور نہ ہی تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ ہے ایک سوال کا جواب ہے. یہ سوال یہ تھا کہ اگر تم پر وحی آتی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں. ٹھیک ہے بھائی، اپنے دماغ ذرا میری طرف متوجہ کر دو بس. یہ کیا ہے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ تم پر اگر وحی آتی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. جواب دیا گیا کہ میرے پیغمبر فرما دو، مجھے تو ابھی تک اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابھی تو مجھے اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی. اس بارے میں میرے اوپر ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے بھی ترجمہ دیکھ لو، پھر میں سمجھاتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر صرف وہ جو وحی کیا جاتا ہے الیہ طرف میرے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح. سمجھ آ گئی جی آیت؟ ترجمہ پورا ذہن میں ہے؟ اب آ جاؤ میری طرف دیکھو. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 اعلان کروائے ہیں. کتنے اعلان ہیں جی؟ 2 اعلان. پہلا اعلان یہ ہے ما کنت بدعا من الرسل، کہ میرے پیغمبر فرما دو میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. دوسرا اعلان ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ تمہارے متعلق جانتا کہ تمہارے متعلق کیا ہوگا. سمجھ آ گئی جی؟ یہ صرف اتنی بات سمجھنی ہے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اس کے اوپر ذرا غور کرنا ہے. یہ اب جب آیت ہے یہ صاف اس چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان ما یکون کا علم نہیں تھا. آنے والے حالات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. کیوں؟ صاف قرآن پاک میں میرے پیغمبر فرما دو میں نہیں جانتا اپنے متعلق اور نہ ہی تمہارے متعلق. یہ علم غیب کے اوپر اس کی نفی کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. سمجھ آ گئی جی بات؟ صاف آیت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ جانتے ہیں، آنے والے حالات کو جانتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت تک سارے احوال کا پتہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں پتہ. ہم یہ جب آیت پیش کرتے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے اپنے متعلق بھی نہیں پتا اور نہ تمہارے متعلق پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیکھو کیا دیتے ہیں، غور کرو جواب کیا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آیت ہی منسوخ ہے. کیا ہے؟ یہ آیت منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا یہ آخرت کے متعلق ہے، یہ دنیا کے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ آخرت کے متعلق ہے، یہ دنیا کے متعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ مجھے نہیں پتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں پتا. کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ آخرت کے. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت آخرت کے متعلق ہے.
ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ سورۃ الفتح کی پہلی آیات نازل ہوئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ دیکھو سورۃ فتح نکالو، اس سے اگلی ہے سورۃ محمد، سے اگلی سورت، اس سے آگے سورۃ محمد ہے، اس سے آگے سورۃ الفتح۔ 1222 یہ سورۃ فتح، یہ سورۃ احقاف کے آگے سورۃ محمد، اس سے آگے سورۃ الفتح۔ اس کی پہلی آیات دیکھو، پہلی اور دوسری آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، نکل گیا جی سب کے پاس جی؟ پڑھو یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، اس کا ترجمہ پڑھ لو، شاباش، تاکہ بخش دے واسطے تمہارے اللہ آپ کے اگلے گناہ، آپ کے پچھلے گناہ۔ ذنب کا معنی کیا لکھا ہے نسخے میں؟ گناہوں تیرے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تیرے گناہوں کو کیا کر دے، بخش دے، اور جو آگے ہو چکے ہیں، جو پیچھے ہو چکے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آ جائیں پیچھے۔ اب کہتے ہیں جی یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ آخرت کے متعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، میرے پیغمبر اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ سورۃ الفتح کی آیت نازل ہوئی کہ میرے پیغمبر ہم آپ کو بخش دیں گے آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اچھا اللہ پاک نے میرے اگلے گناہ بخش دیے، پچھلے بھی گناہ بخش دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہاں اللہ مجھے دن قیامت کے جنت میں بھیجے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے قیامت والے دن کیا بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا۔ میرے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ کو پتہ چلا کہ میری جو آخرت ہے، آخرت میں اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا۔ یہ آیت منسوخ ہے، اس کو ناسخ کس نے کیا؟ سورۃ فتح کی دوسری آیت نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں کسی بات؟ ہو ہاتھ کھڑا کر دو، مجھے تسلی ہو جائے کس کس کو بات کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں، کہ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے، آیت آخرت کے متعلق ہے۔ دنیا کا علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا میں مستقبل میں کیا ہونا ہے، آخرت کا پتہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں، کہ ان کی عاقبت یا میری عاقبت کیا ہونی ہے۔ اس لیے یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ منسوخ کس نے کیا اس کو؟ سورۃ فتح کی دوسری آیت نے، کہ جب آپ کو پتہ چل گیا میرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جب معاف ہو گئے تو اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ اس لیے آیت ہی کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ہمارے دعوے کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دلیل کو انہوں نے گویا اس جواب سے توڑا ہے، اپنے عقلی جواب سے، ٹھیک ہے، رد کیا ہے۔ اب ذرا غور کرنا ہے اس بات کے اوپر، اب میں تردید کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کس نے کہا، کس مفسر نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور سورۃ فتح کی دوسری آیت نے کیا کر دیا؟ اس کو منسوخ کر دیا۔ اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہہ دیا کہ یہ آیت کیا ہے؟ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، یعنی آخرت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اب جواب سمجھو۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آخرت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس سے بڑی بکواس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس سے بڑی بکواس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ کوئی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہاں کیا ہے، وہ کیا مراد لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ بات جو ہے یہاں پہ جو لوگوں نے کی ہے کہ یہ آخرت کے متعلق ہے، یہ بات قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ بات اجماع امت کے بھی خلاف ہے، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ کتنے دعوے کیے میں نے؟ 4 دعوے، کہ یہ یہاں سے مراد لینا کہ یہ آیت آخرت کے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ تمہارے بارے میں پتا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے۔
سمجھ آ گئی جی بات؟ قرآن کے کس طرح خلاف ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے غالباً سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب میرے پیغمبر تیرا رب تجھے مقام محمود پر ضرور کھڑا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود جنت میں جنت کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا ہے جو اللہ کے عرش کے قریب ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک بندے کو ملنا ہے، باقی دوسرے کو کسی کو بھی نہیں ملنا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ قریب ہے یہ ایک جگہ کہ جو صرف کیا ہے ایک بندے کو اللہ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پہ کیا کرے گا؟ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے لیے مقام محمود کے لیے دعا کیا کرو۔ مقام محمود ایسا جنت کا ٹکڑا ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ، اللہ کے عرش کے قریب ہے، اور وہ اللہ نے صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے وہ عطا کرے گا، لہٰذا ہر اذان کے بعد تم میرے لیے اس مقام محمود کی کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جنت نہیں بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا میرے پیغمبر تیرا رب تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ اس آیت سے پھر یہ لینا مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کے بارے میں نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی بکواس کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ بات حدیث کے بھی خلاف ہے۔ احادیث بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میں جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے دربان بولے گا، جنت کا خازن بولے گا جی کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا دربان کہے گا مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا کہ جب تک میرا آخری پیغمبر جنت کے دروازے پر نہ آئے کسی کو جنت کا دروازہ کھولنے نہیں دینا، داخل ہونے دینا ہے۔ سمجھ آئی جی بات؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں، اور اللہ نے ساری امتوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عاقبت کا نہیں پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ یہ بات جو ہے حدیث کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، یہ بات اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ ساری امت کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا۔ تمام امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا حساب و کتاب جنت کے اندر پہلے داخل کیے جائیں گے۔ ہر نبی کو اس بارے میں پتا ہوتا ہے کہ میری عاقبت کیا ہے؟ جنت ہی ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ پوری امت کا اجماع۔ عقلاً بھی یہ بات خلاف ہے۔ کس طرح؟ اباؤ ذرا۔ وہ کہتے ہیں سورۃ الفتح کی آیت جب نازل ہوئی نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، جب آپ کو پتا چلا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، یہ اس آیت کی جو تفصیل ہے نا سورۃ الفتح کی، میں وہیں اس کی مقام پہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتا چلا کہ آخرت میری کیا ہے؟ اچھی جنت میں داخل ہوگا، اس لیے یہ آیت منسوخ ہے اور وہ آیت ناسخ ہے۔ مجھے اب بات بتانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کب چل رہا ہے؟ یہ جو آیت ہے سورۃ الفتح ہے، کوئی بتا سکتا ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ جی جی جی، صلح حدیبیہ جب ہو گئی، واپس جانے لگے مدینے، رستے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ کتنے ہجری ہے؟ 6 ہجری۔ وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، صحابہ کرام کو لے کر آپ عمرہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، 1400 صحابہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، لیکن 6 ہجری کو بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس آ گئے، صلح ہوئی، رستے کے اندر سورۃ فتح نازل ہوئی۔
یعنی 6 ہجری کو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نازل ہوئی، اور 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری آخرت کیا ہے، اچھی ہے، میری آخرت کیا ہے، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا جی، تاریخ یاد رکھنا، 6 ہجری۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے ہیں؟ 13 سال رہے ہیں۔ اچھا، پھر نبوت ملے 13 سال یہ لگاؤ، پھر مدینہ میں جب آئے 1 ہجری سے لے کر 6 تک، یہ کتنے سال ہو گئے ٹوٹل؟ 1 سے لے کر 6 تک 6 سال، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 13 اور 6 19 سال۔ 19 سال۔ اب یہ 19 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے گالیاں کھائیں، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کیں، لوگوں کی مصیبتیں برداشت کیں، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لوگوں اپنے صحابہ اکرام کو شہید کروایا، اپنی بیٹی کو شہید کروایا، اپنے 70 صحابہ اکرام کو شہید کروایا، غزوہ طائف کے اندر پتھر کھائے ہیں، اور بدر و احد کی جنگ لڑی، لہو لہان ہو گئے احد کے میدان میں، چچا کے 12 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کب چل رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ 6 ہجری کو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی 19 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اور وہ پتہ کب چل رہا ہے؟ 6 ہجری کو پتہ چل رہا ہے۔ صحابہ کرام لہو لہان ہوتے جا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنے تانے، اتنی اپنی بیویوں کے اوپر تہمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، منافقین سے جنگیں ہو رہی ہیں، کافروں سے جنگیں ہو رہی ہیں، بدر و احد کی جنگ لڑی جا رہی ہے، خندق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سالوں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری عاقبت کیسے، اور پتہ کب چل رہا ہے؟ 6 ہجری کو۔ کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ مانتی ہے عقل؟ کبھی بھی یہ بات عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس یہ 19 سال گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیکار کام کرتے جا رہے ہیں۔ مجھے سچی بات بتانا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی غار حرا میں، حدیث میں آتا ہے نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک وہی بند رہی، پھر اس کے بعد سورۃ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے مدثر قم فانذر، اٹھ، ان انذر، لوگوں کو کیا کر، ڈرا۔ ٹھیک ہے، سورۃ مدثر نازل ہوئی، سورۃ مدثر کے اندر جنت اور جہنم کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ سورۃ مزمل نازل ہوئی، سورۃ مزمل جنت میں جنت اور جہنم کے احکام ہے یا نہیں ہے؟ مکی صورتیں آپ نے جتنی بھی قرآن پاک میں پڑھ لی ہیں، مکی صورتوں کے اندر جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ نے بتایا نہیں بتایا؟ اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جو میرے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، جو توحید کو مانے گا، اس میں کہاں داخل کروں گا؟ جنت میں۔ اور جو توحید کو نہیں مانے گا، اس کو میں کہاں داخل کروں گا؟ جہنم کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں جنت میں داخل ہوں گا یا کہاں داخل ہوں گا، اپنی عاقبت کا ہی نہیں پتا۔ 19 سال تک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غافل رہے کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں نہیں پتا۔ عقل مان سکتی ہے اس بات کو؟ بولو سارے ہاں، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ دعویٰ جو ہے یہ قرآن کے، حدیث کے، عقل کے، اجماع امت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور بات سمجھو، آپ کہتے تھے کہ لات کی عبادت نہ کرو، منات کی عبادت نہ کرو، عزا کی عبادت نہ کرو، بلکہ صرف کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ پیغام تھا۔ اچھا، اس پیغام کے بدلے سائل، سننے والا سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں لات کی عبادت نہ کرو، منات کی عبادت نہ کرو، عزا کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں آپ بتائیں ہمیں بدلے میں ملے گا کیا؟ بدلے میں کیا ہے جی؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں پتا تو تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کون کہہ سکتا ہے یہ آیت آخرت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آیت کے آخرت کے متعلق حکم ہے؟
ایک کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، اگر کافر پوچھ لے کہ آپ جس کی تبلیغ کر رہے ہیں ملے گا کیا، تو آپ کے فرمانے کا یہ مطلب تھا ابھی تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میری آخرت کیسی ہے، تیرے بارے میں بھی نہیں پتا، وہ کہے گا فائدہ کیا مجھے ایسی تبلیغ کا۔ آج کسی کافر کو آپ کہو تبلیغ کرو جا کے کہ بھائی قرآن کو مان لو، حدیث کو مان لو، آؤ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، کافر آپ سے سوال کرے کہ ہاں بھی مجھے بدلے میں کیا ملے گا، آپ کیا کہو گے کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں نہیں پتا، تمہاری آخرت کا میں کیا بتاؤں؟ وہ کہے گا لے جا اپنا مذہب، جس مذہب کی عاقبت کے بارے میں نہیں تو بتا سکتے، آخرت کے بارے میں بتا، ہمیں کیا فائدہ ہے ایسا مذہب قبول کرنے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ آیت آخرت کے متعلق ہے ہی نہیں، یہ آیت ہے دنیا کے متعلق، اس لیے میں نے تشریح کے اندر یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں مجھے دنیا کے متعلق نہ اپنے بارے میں پتا، مستقبل کے بارے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ تمہارے بارے میں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصل بات سمجھو، اصل بات ہے کیا؟ اس کا مفسرین نے جواب تو دیا ہے بڑا زبردست، لیکن جو جواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اس سے سب نیچے نیچے جواب ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب زبردست ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ہیں نا 21 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں۔ کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری ہے، یعنی آپ کی وفات سے 10 سال بعد 21 ہجری۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کے دور خلافت میں جوانی کے اندر دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو ان کی ایک فضیلت سناؤں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت ام سلمہ کی بیوی، حضرت ام سلمہ ان کی لونڈی تھی، وہ جو لونڈی تھی حضرت ام سلمہ کی ان کے بیٹے تھے حضرت حسن بصری، یعنی ان کے ماں باپ دونوں غلام تھے۔ ماں باپ دونوں کیا تھے؟ ماں کس کی لونڈی ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ وہ جو ان کی لونڈی کام کاج کرتی تھی نا گھر کا، تو حضرت حسن بصری روتے تھے، تو ام سلمہ کیا کرتی تھی، ان کا دل بہلانے کے لیے، ان کو چپ کروانے کے لیے اپنی چھاتی سے ان کا منہ لگا لیتی تھی، اپنی چھاتی سے ان کا منہ خاموش ہو جاتے۔ یہ بھی فضیلت ہے ان کی حضرت حسن بصری، یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گود ان کو نصیب ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ حضرت عثمان کا زمانہ گزرا، حضرت علی کا زمانہ گزرا، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 21 سے 110 کتنے بن گئے جی؟ 21 سے لے کر 110 ہجری تک ہو کدھر کی ریاضی؟ 89، ہاں 89 سال، پھر سوچ لو 89 سال، ہاں ٹوٹل عمر۔ آپ غور کرو ان کا زمانہ کیسا ہے، کون سا اور کیسا بہترین زمانہ ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ صحابہ کا دور ہے مکمل، اور اس روئے زمین سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی بھی 110 ہجری میں فوت ہوا ہے، آخری صحابی۔ ٹھیک ہے، 110 ہجری میں وفات ہے، اعلیٰ درجے کے، اونچے درجے کے تابعین میں شامل ہیں۔ یہ کتنے صحابہ کی ان کو صحبت نصیب ہوئی ہوگی، کتنے صحابہ کی ان کو صحبت نصیب ہوگی۔ اور صحابی جو قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تفسیر کرتا ہے، اور جنہوں نے فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن پاک کی سیکھی، ان کی صحبت میں حضرت حسن بصری بیٹھے ہیں۔ گویا آپ کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، وہ صحابہ کرام کا ہے بس۔ ڈائریکٹ تابعین کی یہ عظمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، سبانہ زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین، پھر میرے بعد والے لوگوں کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والے لوگوں کا زمانہ، یعنی خیر القرون جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی زمانے کے اندر حضرت حسن بصری بھی شامل ہے۔ بڑا مقام تھا تابعین میں، بڑا مرتبہ تھا، مفسر بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کیا، اصل میں یہ آیت فرماتے ہیں آخرت کے متعلق ہرگز ہے ہی نہیں، آخرت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں یہ
کہ مجھے آخرت کے بارے میں نہیں پتہ کہ میری آخرت کیسی ہوگی. اصل میں یہ آیت ہے دنیا کے متعلق. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو نفی ہے نا، نفی علم معاذ اللہ، آخرت کے انجام کے لحاظ سے نہیں ہے. یہ جو نفی علم ہے یہ دنیا کے انجام کے لحاظ سے ہے. وہ کس طرح ہے کہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے وطن سے نکالا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا جس طرح سابقہ انبیاء کو ان کے وطن سے نکالا گیا. مجھے اپنے بارے میں یہ نہیں پتا کہ تم مجھے اپنے اس وطن سے نکالو گے یا نہیں نکالو گے. دنیا کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے کہ مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں مجھے اس وطن سے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا، مجھے اس بارے میں نہیں پتا. ٹھیک ہے، جس طرح کے دوسرے نبیوں کو نکالا گیا. اور اسی طرح میں نہیں جانتا کہ مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا جس طرح دوسرے نبیوں کو کیا کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تمہارے بارے میں نہیں جانتا کہ اگر تم نے نہ مانا تمہیں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا یا نہیں جائے گا، جیسا کہ پہلی امتوں کو زمین کے اندر کیا کر دیا گیا تھا، دھنسا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ تمہارے اوپر کس چیز کی بارش کی جائے گی، پتھروں کی بارش کی جائے گی، پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح سابقہ امتوں کو کیا کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا. سمجھ آ گئی ہے کہ جنی؟ ہاں، تو مجھے اس بارے میں بھی نہیں پتا کہ اے لوگوں مستقبل میں تم ایمان لاؤ گے یا کفر ہی پر قائم رہو گے، مجھے تمہارے متعلق نہیں پتا ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ تو اپنے بارے میں اور غیر کے بارے میں یعنی کافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا کے لحاظ سے کیا ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے، آخرت کے متعلق یہ آیت نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہے نا، یہ انجینئر محمد علی مرزا علیہ اللعنۃ الی یوم الدین، اس نے بھی یہی آیت بیان کی، یہی مفہوم اس کا مراد بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا یہی مفہوم اس نے بیان کیا. اور سامنے وہ بیٹھے ہوئے ٹگے چمچے اس کے چیلے وہ سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے اندر اعلان کروایا گیا کہ مجھے اپنے آخرت کے بارے میں نہیں پتا، نہ تمہاری بارے میں پتا ہے. وہ بھی یہی مفہوم بیان کر رہے ہیں. اور آگے کیا ہیں سارے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہمارے آگے کوئی علامہ فہامہ مفسر بیٹھا ہے، چپ کر کے سنتے جا رہے. اتنی عقل بھی نہیں ہے کسی کو کہ پیغمبر اس کو جب تک اپنے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہ تب تک تبلیغ ہی نہیں کر سکتا. اتنی بھی ان کو عقل نہیں ہے سننے والوں کو، اور نہ سنانے والے کو اتنی عقل کہ وہ پیغمبر کے بارے میں یہ قول کہہ رہے ہیں اور اپنے بارے میں اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے اسی جنتیاں، ہمیں پتہ ہے یہ ہماری کرامت ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اور ایک پیغمبر کے متعلق اس نے یہ عقیدہ لوگوں کو دے رہا ہے. اور جو اس کو ماننے والے ہیں اس کو حق کے اوپر مانتے ہیں. حق کی دلیل کیا ہے جی؟ اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں یوٹیوب کے اوپر. لو یہ حق کی دلیل ہے. سب سے زیادہ فالوور جو سوشل میڈیا کے اوپر کنجروں کے ہیں، کنجریوں کے فالوور ہیں. کیا وہ حق کے اوپر ہیں، سچائی کے اوپر چل رہے ہیں؟ یہ دلیل لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کے جی فالوور بہت، جیسا خود ہے فالوور بھی اسے ایک خواہشات کے اوپر، ایک اپنی خواہشات کے اوپر قرآن اور حدیث کی وہ تفسیر پیش کر رہا ہے. آسان دین پیش کر رہا ہے، آسان دین، بس جو دل میں آتا ہے وہ کرو. صحابہ کرام کے خلاف وہ لوگوں کے دماغوں کے اندر گند بھر رہا ہے. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مفسرین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، سب کے خلاف اولیاء اللہ تک کو اس نے نہیں چھوڑا. اور خود وہ ایک مجدد بنا بیٹھا ہے کہ میں دین کی تجدید کر رہا ہوں، نیا کر رہا ہوں اس کو، اور لوگ اس کے سامنے بیٹھے سن رہے ہیں. میرے جیسے آدمی کو، عام آدمی کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ میرے پیغمبر کے صحابی کی غلطی کو، گند کو اچھالے کہ یہ ان کے اندر یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، ان کے اوپر، ان ہستیوں کے اوپر گند اچھالے؟ مجھے کیا حق ہے
کہ میرے پاس اس کی سند نہیں ہے، میرے پاس صحابیت کی سند نہیں ہے، کیونکہ صحابی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کے بعد یہ سند کوئی پیش کر سکتا ہے صحابیت کی کہ میں صحابی ہوں؟ پوری امت کے نیک اعمال کٹھے کر کے صحابہ کے بعد آنے والے ایک بندے کے اندر رکھ دو، وہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صحابی ہوں؟ کبھی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ ساری امت کے اعمال نیک ایک طرف، پیغمبر کے صحابی کا ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والا وہ ایک طرف، مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ اور ان کے اندر ہم یہ کیچڑ اچھالیں، یہ غلطی، اور محدثین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کے قریب ہے، پھر آگے تبع تابعین جو تابعین کا دور کا زمانہ ان کے قریب، ان کے اندر کیچڑ اچھال، اور اس بدبخت کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، غلط پڑھتا ہے قرآن پاک، اور دعویٰ کیا کرتا ہے میرے سامنے امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا پڑھنے میں، وہ بھی میرا مقابلہ، یعنی کہتا ہے میری تجوید اتنی پکی ہے کہ امام کعبہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تلفظ میں، اور خود قرآن پاک غلط پڑھ رہا ہے۔ زبر ایک ہوتا ہے تلفظ کی غلطی، ایک ہے زبر زیر ہی غلط پڑھ رہا ہے، زبر زیر تک ہی غلط پڑھ رہا ہے وہ، اور لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اس کے سامنے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، سب کیا ہے، سکول کالج یونیورسٹی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں جو انجینئر صاحب کہتے جا رہے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ اور یاد رکھنا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی مرزائی لانتی، یہ علیہ لعنت الی یوم الدین، اس کی کبھی تاریخ پڑھو، یہ بھی اسی قسم کے چکر اس نے چلائے تھے ہندوستان میں۔ آہستہ آہستہ دعویٰ کرتا تھا میں عالم ہوں، میں بڑا محدث ہوں، میں یہ ہوں، اس نے بھی اسی طرح دعوے کی۔ آج آگے پھر اس نے آخر میں کہا دیا میں مہدی ہوں، پھر مستقل اس نے اعلان کر دیا 1907 کے اندر میں مستقل نبی ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو نبی ماننے والے کون تھے؟ قادیانی کو، سارے جو دین کی تعلیم سے دور تھے، دنیا کی تعلیم تھی جن کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مرزا تھا، اور یہ بھی، اللہ ہی خیر کرے۔ سمجھ آ گئی جنی؟ ایک بھی مکتبہ فکر کا عالم اس کے حق میں نہیں ہے جو اس کی تعلیمات جو آج شائع کر رہا ہے، اس کی تعلیمات کا کیا کرے؟ طرفداری کرے۔ کوئی ایک بھی، حتیٰ کہ شیعہ تک بھی، ایک بھی اس کی تعلیمات کی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اہل حدیث ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل تشیع ہیں، کوئی بھی، وہ اکیلا بیٹھا ہے اپنے آپ کو ایک کوٹھری، بند کوٹھری کے اندر اس کا گھر ہے، جس کے اندر وہ سارے اپنے علم کے جواہرات بکھیر رہا ہے، اور لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے، لوگوں کو صحابہ کے خلاف کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی من مانی تشریح کر رہا ہے۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ سمجھ آئی؟ عربی عبارت تک اس کو پڑھنی نہیں آتی، عربی عبارت تک پڑھنی نہیں آتی۔ حدیث کا حوالہ دے گا کس طرح؟ نمبر بتائے گا، اتنے نمبر حدیث ہے جی فلانی کتاب میں، اتنے نمبر حدیث ہے۔ عبارت تک اس کو نہیں پڑھنی آ رہی، لفظوں کے صیغے کی اس کو پہچان نہیں ہے۔ وہ علوم و فنون جو قرآن پاک ایک مفسر کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ مجدد بنا بیٹھا ہے، تجدید دین کر رہا ہے، احیاء دین کر رہا ہے، دین کو زندہ کر رہا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے چلے ہوئے۔ لوگوں کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ چاروں فرقے کے جو علماء بڑے بڑے وہ سب اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو ایسی یہ بکواسات بکھیر رہا ہے نا جو اس کے صحابہ اکرام کے خلاف ہے۔ چلو اہل تشیع اس کا ساتھ دے دیتے کہ چل بھئی ہمارے مسلک کی کیا کر رہے تشریح، وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ گالیاں دینا، ملعون کہنا، اور وہ بھی اللہ پاک کے نیک بزرگوں کو، وہ بھی جو اللہ کے دین کا کام کر کے گئے، یہ تو سارے ایک طرف رہ گئے، خود اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام کو الیاذ باللہ۔ میں ایک دن اس کی بات سن رہا، کلپ سن رہا تھا، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، امیر معاویہ، کچھ چپکلش تھی آپس میں حضرت علی کی،
کچھ نظریاتی اختلافات تھے. اس نے کہا کہ اگر میں اس دور کے اندر ہوتا نا، میں مغیرہ بن شعبہ عمرو بن عاص کے خلاف تلوار نکالتا. یعنی پیغمبر کے صحابہ کے خلاف مغیرہ بن شعبہ عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہے، فاتح مصر ہے، اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ مصر فتح کروایا. عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ کوئی چھوٹا صحابی نہیں ہے، چھوٹے درجے کا نہیں، بدری صحابی ہے جن کے متعلق اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کا حساب ہی نہیں لینا، ہم نے ان کا حساب. اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس دور میں زندہ ہوتے میں اس کے خلاف تلوار نکالتا، ان کی گردنوں پہ تلوار رکھتا. لیکن ہم ان کے دور کے دور ہیں. چلو آج ہم تلوار نہیں نکال سکتے، ہم اپنی زبانیں تو چلا سکتے ہیں نا. وہ چلے گئے، گزر گئے، قبروں میں چلے گئے. اللہ نے سرٹیفکیٹ، تو کیا کرے گا 14 صدیاں بعد بول کے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں. کبھی میں آپ کو ان کی تفصیل سناؤں گا، وقت نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ ایسے کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے ان ہستیوں کے خلاف بکواس کریں گے اور لوگ سنتے جائیں گے، لوگ سنتے جائیں گے. آمنا و صدر کا ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. آپ جو بھی بکواس کر رہے ہیں، اب آپ کی بکواس جو ہے وہ قابل قبول ہے. اللہ پاک ایسی خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس نے بھی شاید کی یہی تشریح کی ہے کہ آپ کو تو اپنے بارے میں نہیں پتا تھا. اس کے بولنے کا سٹائل بھی پھر عجیب ہے. اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ پاک جن مفسرین نے قرآن پاک کی حق تفسیر کی ہے، اللہ پاک ہمیں انہی کے تفسیر سے ہمیں علم اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت حسن بصری نے یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے مراد ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ آیا میں شہید کر دیا جاؤں گا یا نہیں جس طرح دوسرے نبی ہوں، اپنے وطن سے نکالا جاؤں گا یا نہیں جس طرح دوسرے. اور تمہارے متعلق وہ مطلب یہ ہے کہ آیا تمہیں پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا جائے گا یا نہیں جس طرح سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا گیا، مجھے نہیں پتا. آیا تم ایمان لاؤ گے یا کفر پر قائم رہو گے، مجھے تمہارے متعلق نہیں پتا. لیکن ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، نہیں میں اتباع کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے طرف میرے، اور نہیں ہوں میں مگر واضح ڈرانے والا. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، بقیہ کل اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ. حاضری دے دیں جی.